بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبہ کے احکام۔ نمبر 1، کوئی چیز کسی کو مفت دے دے اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہبہ مکمل ہونے کے لیے قبضہ ہونا شرط ہے۔ پس اگر ہبہ کرنے والے نے کہا کہ فلاں چیز دوں گا لیکن ابھی تک اس چیز پر قبضہ نہیں دیا تو وہ چیز ہبہ لینے والے کی نہیں ہوئی۔ ہبہ کرنے والا مکرنا چاہے تو مکر سکتا ہے، البتہ مکرنے سے وعدہ کی خلافی ہوگی۔ نمبر 3، ہبہ مکمل ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ چیز تقسیم شدہ ہو۔ اگر چیز تقسیم شدہ نہیں ہے تو اب اس کو شریک سے تقسیم کرنی پڑے گی، اس لیے ابھی اس کا ہبہ کرنا مکمل نہیں ہوا۔ نمبر 4، اگر ابھی ہبہ کیا اور بعد میں اس کو تقسیم کر کے حوالے کر دیا تو اب ہبہ مکمل ہوا۔ نمبر 5، ہاں ایسی چیز جو تقسیم کرنے سے بیکار ہو جائے گی جسے غسل خانہ تو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے بھی ہبہ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو ایک گھر ہبہ کیا تو ابھی ہبہ مکمل نہیں ہوا کیونکہ یہ تقسیم شدہ نہیں ہے۔ ہاں جب اس گھر کو تقسیم کر دے گا تو اب ہبہ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 7، 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو ہبہ کیا تو یہ ہبہ مکمل ہو گیا کیونکہ دونوں کا حصہ ایک ہی آدمی کے پاس ہے، اس لیے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہبہ مکمل ہو گیا۔ نمبر 8، چھوٹے بچے کو ہبہ کیا تو اس کا باپ اس پر قبضہ کرے گا کیونکہ بچے کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر ماں کی گود میں پل رہا ہو تو ماں اس پر قبضہ کرے گی۔ اگر یتیم ہے اور ولی کے تحت میں ہو تو ولی اس پر قبضہ کریں گے۔ ہبہ کی ہوئی چیز کو ہبہ کرنے والا واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 1، ہبہ کی ہوئی چیز کو ہبہ کرنے والا واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 2، لیکن واپس لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں واپس لینے کے لیے راضی ہوں۔ نمبر 3، یا حاکم کے فیصلے کے بعد واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر ہبہ لینے والا واپس دینے پر راضی نہیں ہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ 7 باتیں پائی جائیں تو ہبہ کرنے والا واپس نہیں لے سکتا۔ مندرجہ ذیل 7 باتیں ہو جائیں تو اب واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 1، اگر ذی رحم محرم ہو، مثلا ماں باپ بھائی بہن کو ہبہ کیا تو واپس نہیں لے سکتا کیونکہ رشتہ داری ہی اس کا بدلہ ہے۔ نمبر 2، اگر بیوی نے شوہر کو کوئی چیز ہبہ کی تو واپس نہیں لے سکتی۔ نمبر 3، اگر شوہر نے بیوی کو کوئی چیز ہبہ کی ہے تو شوہر واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 4، اگر اجنبی کو ہبہ کیا اور وہ چیز ہلاک ہو گئی یا اس کو بیچ دیا تو اب ہبہ کرنے والا اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 5، ہبہ کی ہوئی چیز میں اضافہ ہو گیا، مثلا گائے میں بچہ ہو گیا، گھر تھا اس میں مزید کمرے بنوا دیے تو اب واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 6، ہبہ کرنے والا یا جس کو ہبہ کیا ہے وہ مر گیا تو اب وارث واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 7، جس کو ہبہ کیا تھا اس نے ہبہ کا کچھ بدلہ دے دیا اور ہبہ کرنے والے نے بدلے کے طور پر قبول کر لیا تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 8، اگر ہبہ کیا اور یہ شرط لگائی کہ ہبہ لینے والا اس کا بدلہ دے گا تو یہ بعد میں بے ہو جائے گی اور اس میں بیع کے سارے احکام جاری ہوں گے۔ نوٹ:
نکاح کے وقت میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں دیتے ہیں، پھر جب جدا ہونے کی نوبت آتی ہے تو ہر چیز مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بدلہ دے دیا ہے، چاہے زیادہ بدلہ دیا ہو یا کم بدلہ دیا ہو، لیکن بدلہ دے دیا ہے، اس لیے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 1، ہاں اگر نکاح کرتے وقت گواہ بنا کر یہ کہہ دیا ہو یا لکھوا دیا ہو کہ یہ چیز عاریت کے طور پر ہے اور صرف استعمال کے لیے دیتا ہوں، بعد میں واپس کر لوں گا تو واپس لے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میاں بیوی کے جدا ہوتے وقت مکمل ثبوت ہونا چاہیے کہ واقعی یہ عاریت کے طور پر دیا تھا، تبھی عاریت مانی جائے گی، ورنہ ہبہ مانا جائے گا، کیونکہ نکاح کے وقت لوگ ایک دوسرے کو ہبہ ہی کرتے ہیں۔ نوٹ: وارث کو کسی جائیداد کی وصیت کرے تو باقی وارثین کی مرضی کے بغیر یہ وصیت کافی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ زندگی میں اس جائیداد کو اس وارث کے نام ہبہ کر دے اور گھر یا زمین دکان پر اس کو قبضہ دے دے اور گورنمنٹ کے یہاں اس کے نام پر لکھوا دے تو یہ زندگی میں ہبہ ہو جائے گا اور موت کے بعد وارث اس کو واپس نہیں لے پائیں گے۔